الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ہود علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے یعنی عاد نے اپنے اندر عذاب استیصال کا نصاب مکمل کیا، اور وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کیں جو عذاب استیصال کو دعوت دیتی ہیں۔ اور یہ بھی سنت الہی ہے، قانون الہی ہے کہ جب بھی عذاب استیصال آتا ہے کسی قوم کے اندر تو اس عذاب کو دعوت دینے والے وہ خود افراد ہوتے ہیں، یعنی عذاب کو جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت وہی قوم ہے، اور ان قوم کی خصوصیات ہیں اور اس قوم کے اعمال ہیں جو دعوت دیتے ہیں عذاب استیصال کو۔ لہٰذا یہ بحث بھی ذہن سے نکال دیں کہ عذاب کسی معصوم کی نفرین کے نتیجے میں آتا ہے، نفرین نہیں کرتا۔ جو ہدایت کے لیے آتا ہے وہ بددعا نہیں کرتا، نفرین نہیں کرتا، عذاب کو بلاتا نہیں ہے۔ عذاب امت اور قوم کے اعمال کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے۔ لہذا وہ نصاب انہوں نے 3 ارکان کی صورت میں اپنے اندر پیدا کیا، اور پھر لطف خداوند متعال پھر دیکھیں کہ عذاب استیصال کے آنے سے پہلے اتمام حجت کے لیے قحط سالی کو وجود دیا جاتا ہے، اور یہ قحط سالی مقدمہ ہوتی ہے عذاب کا۔ اور نہ فقط یہ کہ عذاب کا مقدمہ ہے، بلکہ یہ قحط سالی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بیدار ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے اس فرصت کو پیش کیا جائے، اور اس فرصت سے جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ استفادہ کر لیں اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں۔ لہذا آپ جا کر دیکھیں، مقدمہ عذاب کے طور پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد میں 7 سے 8 سال، یعنی اختلاف ہے روایات کی بنیاد پہ، بعض میں 7 ہے بعض میں 8 ہے، وہ قدر متیقن 7 سال ضرور ہیں کہ 7 سال قحط پڑ گیا قوم عاد میں۔ بارش نہیں ہوتی تھی، فصلیں نہیں ہوتی تھیں، بیماریاں آہستہ آہستہ رونما ہوئیں اور قحط پڑ گیا۔ یہ قحط مقدمہ عذاب تھا، اور یہ بھی لطف خداوند عالم تھا کہ جو اس قحط کو اپنے لیے آزمائش سمجھ کر بیدار ہونا چاہتا ہے وہ بیدار ہو جائے۔ یعنی نصاب مکمل ہونے کے بعد پھر بھی تاخیر ہے عذاب میں، اور یہ تاخیر جو عذاب میں آ رہی یہ لطف ہے خداوند عالم کا۔ وإلا اگر قرآن کی آیات کا مضمون یہ ہے کہ اگر خداوند عالم گناہ کا فوراً انجام دکھانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کہ کوئی جم بندہ روئے زمین پہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اعمال ایسے ہیں ہمارے کہ ان اعمال کے نتیجے میں لطف خداوند متعال اگر شامل حال نہ ہو، ایک لمحے کے لیے انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ بس قحط بھی یہ مقدمہ عذاب بھی بنتا ہے، اور ادھر سے قوم کی بیداری کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور یہی قحط کی صورت میں رہ کر پھر خداوند عالم کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر انسان بیدار ہو جائے۔ آیت کی طرف اشارہ بعد میں کرتا ہوں، ایک مقدمہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو تقریباً ہر نبی کی قوم کے درمیان یہ جاری رہے گا، اور قرآن نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا انسان اس کائنات کے اندر جو زندگی بسر کر رہا ہے، اس انسان کا کائنات کے ساتھ کوئی ربط ہے یا نہیں ہے؟ ایک، اور پلٹ کر کائنات کا ارتباط اس انسانی وجود کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ بالفاظ دیگر، کائنات اور انسان ان دونوں کا آپس میں کوئی ارتباط ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کائنات کے اندر جو چیزیں رونما ہوتی ہیں وہ انسان میں مؤثر ہیں یا نہیں، یا انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ کائنات میں مؤثر ہیں یا نہیں ہیں؟ بات ہے یہ قرآنی بھی ہے، روایی بھی ہے، عقلی بھی ہے، اور تقریباً یعنی کوئی شاید اکا دکا ہو، شاذ و نادر، البتہ تتبع نہیں کیا ہے، کوئی شاذ و نادر ایسا ہوگا جو اس بات کا انکار کر دو،
واللہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، روایات کے اندر بھی ہے، اور عقل انسانی بھی قبول کرتی ہے، اور وہ یہ ہے، روایت بھی ہے، ظاہراً منسوب ہے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اتزعم انک جرم صغیر، آیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے اور اسی چھوٹے سے جسم میں تو منحصر ہے؟ وفیک انت والعالم الاکبر، جبکہ تیری ذات کے اندر ہم نے پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ انتوا طے کہتے ہیں لپیٹنے کو۔ ایک چیز جب لمبی ہوتی ہے نا، جب پھیلا دیں تو بہت بڑی ہوتی ہے، جب آپ اس کو فولڈ کرتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ مختصر۔ اسی لپیٹنے کو عربی میں طے کہا جاتا ہے، طے، طا، اور یہ اسی سے باب یعنی طاوا یا جس سے انتوا بھی نکلا ہے، منتوی، مطویات آسمان کے لیے ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو کیا ہوگا؟ السماوات مطویات بیمینہ، آسمانوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا، بسات لپیٹ کے ختم کر دی جائے گی۔ کہ ہم نے پوری کائنات کو فولڈ کر کے سمیٹ کے آپ کے اندر رکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کائنات سے جدا نہیں ہو اور کائنات آپ سے جدا نہیں ہے۔ کائنات کی حرکت آپ کی حیات میں مؤثر ہے اور آپ کے اعمال پلٹ کر کائنات میں مؤثر ہیں۔ مثلا بس اوقات انسان یہ زمین اور آسمان کو دیکھتا ہے، چاند اور ستاروں کو دیکھتا ہے، سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے، یہ جو ملموس ہیں سامنے کی، یہ سارے کے سارے پلٹ کر انسانی زندگی میں مؤثر ہیں یا نہیں ہیں؟ انسانی زندگی میں مؤثر ہیں۔ آپ آکسیجن سے ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، یہ جو عام سانس لیتے ہیں آکسیجن، آپ کو پتہ ہے یہ آکسیجن کیا کرتا ہے؟ اور بعض ہے فقہی اس میں مسائل میں کہ اخروٹ کے درخت کے نیچے سونا مکروہ ہے، پڑھا ہوگا انشاءاللہ، یا نہیں پڑھا ہے تو سن لیا ہے۔ اخروٹ کے درخت کے نیچے سونا مکروہ ہے، اور کراہت کا سبب بھی علل و شرائع میں ذکر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کھاتا ہے اور جو باہر نکالتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ آکسیجن نہیں ہے، آکسیجن درخت تولید کرتے ہیں، اور جن درختوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ انسان تولید کرتا ہے، اور اس سے دونوں کی حیات آگے بڑھتی ہے۔ اور چونکہ اخروٹ کا درخت انسان کی طرح ہے، یعنی وہ بھی انسان کی طرح آکسیجن استعمال کرتا ہے، اور انسان کی طرح جو باہر نکالتا ہے وہ دوسرے درختوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ عجیب ہے نظام قدرت۔ انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن درخت تولید کرتے ہیں، اور اس آکسیجن کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن کے ذریعے چھوٹے چھوٹے زندہ جراثیم سانس کے ذریعے انسان کے وجود میں آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انسان کے وجود میں آتے ہیں، پورے وجود میں پھیلنے کے بعد یہ انگلیوں کی یہ جو پورے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ شوگر ہوتی ہے، اور ان کے منہ میں کوئی چیز ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے جراثیموں کے اندر، وہ آ کے پوروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی رکھتے ہیں آپس میں اتصال ہوتا ہے، اسے دھماکہ وجود میں آتا ہے، اس دھماکے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور گرمی سے انسان کا جسم گرم رہتا ہے۔ اور آپ اگر تجربہ کرنا چاہیں تو جب آپ سوتے ہیں، سونے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا منہ بند ہو جاتا ہے، ناک کے ذریعے تھوڑی بہت وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، چونکہ آکسیجن کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے تو انسان کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت وہ جراثیم اتنی مقدار میں اندر نہیں آ رہے ہوتے جو دھماکہ کریں، اور دھماکے کے نتیجے میں گرمی پیدا ہو، اور گرمی سے انسان کی باڈی گرم رہے۔ ایک قوم تھی جس پہ خداوند عالم نے عذاب کیا، اور عذاب یہ کیا تھا کہ یہی جو جراثیم آکسیجن کے ذریعے انسان کے بدن کے اندر جاتے ہیں، ان کی تعداد 2 گنا کر دی تھی، بس 2 گنا تعداد کی 2 برابر، اور جب وہ دھماکہ کرتے تھے جسم کے اندر گرمی پیدا ہوئی۔ اور یہ جو بخار بھی ہوتا ہے نا، بخار میں فقط ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اسی لیے جب انسان دوائی کھاتا ہے تو دوائی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حد سے زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے وہ جسم میں رہتی ہے، جس سے انسان کے جسم کی گرمی برابر رہتی۔ یہ ایک معجزاتی نظام ہے خداوند عالم نے جو ذکر کیا۔ عرض یہ کر رہے تھے کہ انسان کائنات میں مؤثر ہے، اور کائنات پلٹ کر انسان میں مؤثر ہے۔
یعنی ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا ذاتی عمل ہے، نہ، یہ آپ کا عمل آپ کے لیے بھی ہے اور آپ سے ہٹ کر دوسری کائنات میں بھی اس کا اثر باقی ہے۔ لہذا چونکہ انسان کا عمل دوسروں کے لیے بھی مؤثر ہے، قیامت کے دن روکا جائے گا یہ عمل کیوں انجام دیا۔ وہ پلٹ کر کہہ سکتا ہے کہ نقصان اس کا صرف مجھے ہوا ہے، کہا نہیں، تمہیں ہم نے اس طرح کائنات میں نہیں بھیجا تھا کہ اس کا اثر فقط تیری ذات تک محدود رہے، تیرے عمل کے نتیجے میں کتنی ایسی مخلوقات تھیں جو متاثر ہوئی ہیں۔ مثلا اس کا ایک نتیجہ والدین کو پکڑا جائے گا۔ کیوں اولاد اپاہج پیدا کی؟ اولاد کا اپاہج آنا دنیا کے اندر یہ کس کی غلطی ہے؟ والدین کی۔ غلطی والدین کی ہوتی ہے، ڈال خدا پہ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن پکڑا جائے گا، یہ بچہ لولا لگڑا کیوں پیدا ہوا، وہ کیوں ایسے اعمال انجام دیے کہ یہ صحیح و سالم دنیا میں نہیں آ سکا۔ وہاں پہ کیا مجھے تو پتہ نہیں ہے، فوراً تعبیر آئی، اللہ تعلم، سیکھا کیوں نہیں، کس لیے بھیجا تھا دنیا میں؟ پیسہ بٹورنے کے لیے بھیجا تھا یا اس لیے بھیجا تھا کہ علم کی دنیا پہ آ کر ایسے اعمال انجام دو کہ آپ اپنے اعمال کے سائے میں خود بھی محفوظ رہو اور اپنے اطرافیوں کو بھی محفوظ رکھو۔ بس اوقات انسان ایک بات کرتا ہے اور وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا عمل فقط ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، پورے معاشرے میں آگ لگا دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کا مطلب ہے زمین و آسمان سے جو رزق ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال پر موقوف ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے نعمتیں سرشار ہو جاتی ہیں انسان پر، کفران نعمت کرے نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پس اگر نعمتیں لینی اپنے اعمال کو دیکھو، اور اگر کہیں پہ عذاب کا شکار ہوتے ہو اپنے اعمال کو دیکھو۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے اعمال فقط اپنی ذات تک محدود نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات میں مؤثر ہوتے ہیں۔ جب پوری کائنات میں مؤثر ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان سے عمل سرزد ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے کائنات میں۔ وہ پلٹ کر کائنات کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ پلٹ کر انسان کی زندگی میں، کبھی کبھی انسان کی زندگی مختل ہو جاتی ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ آسمان اور زمین کی حرکت یا آسمان اور زمین کے اندر انسان کے اعمال۔ تہران میں جائیں، سانس لینا انسان کے لیے دوبر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گاڑیاں اتنی ہیں، دھواں اتنا ہے، آکسیجن ہے نہیں، فضا اتنی آلودہ ہے، سانس نہیں لے سکتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ جی بیماریاں آ رہی ہیں۔ وہ پیچھے سوچ کے دیکھیں کہ کیا کر رہے ہو۔ وہ درست ہے کہ ایک طرف سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور کہتا ہے انسان کی ترقی کر رہا ہے، اور ادھر سے نہیں دیکھا ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں انسان کی عمر کیوں کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلی امتوں کی زندگیاں 300 سال، 400 سال، 700 سال، 1000 سال تک طبی زندگی تھی۔ وہ آج آپ نے ٹیکنالوجی کی اور یہ سمجھتے ہو کہ آپ نے علم کا کوئی تیر مارا ہے۔ یہ کون سا تیر مارا ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی کے سائے میں انسان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے؟ یہ جو خطرے میں پڑ گئی اس کو ترقی سمجھتے ہو؟ وہ زندگی جو طبی زندگی انسان کی 400-500 سال تھا، وہاں سے اٹھا کر آپ نے 40 سال تک اس کو پہنچا دیا۔ 40 سال کے بعد یہ جیتا ہی نہیں ہے۔ کیا کیا انسان نے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی اعمال کائنات میں مؤثر ہوتے ہیں اور کائنات کی حرکت انسان کی حیات میں مؤثر ہوتی ہے۔ رابطہ تاثیر و تاثر کا ہے۔ لہٰذا اگر مثال کے ساتھ عرض کرنا چاہیں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، ایک البتہ تمثیل ہے، یعنی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب ذہن کے قریب آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں یا شہروں میں بعض لوگ جانور پالتے ہیں دودھ کے لیے، گائے ہے یا بھینس ہے۔ گائے اور بھینس کو پالتے ہیں تاکہ اس سے دودھ یا دہی یا جو اپنے عیش و عشرت کا سامان ہے اس سے فراہم کریں۔ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر گائے یا بھینس ہو، بچہ جب تک ماں کے قریب نہیں لے جاتے وہ اپنا دودھ نہیں اتارتی ہے۔ دیکھا ہے نا؟ وہ پھر کسان کام یہ کرتے ہیں کہ جب دودھ لینا ہو تو گائے کو جھانسا دیتے ہیں بچے کا، اور بچہ جیسے ہی وہ چھوڑتے ہیں، جیسے ہی وہ پیار سے ماں کے دودھ کو منہ میں ڈالتا ہے، پورا دودھ جمع کر کے ماں اپنے پستان میں جمع کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ کسان کیا کرتا ہے،
وہ اس کو کھینچ کے سائڈ پہ کر کے پھر اپنے مفادات حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے تمثیل کے ساتھ کہ اگر آپ ایسا رویہ کرو اس گائے کے ساتھ کہ جو مہر آمیز اور محبت آمیز ہو، تو کیا کرے گی؟ فوراً اپنے پورے وجود کے اندر جو اس کے نعمت ذخیرہ کیا ہوا ہے اٹھا کے آپ کو دے دیتی ہے۔ لیکن آپ ڈنڈا لے کر اسی گائے کو مارنا شروع کر دیں، دودھ دے گی؟ بس آپ کا ڈنڈا مارنا یا اس کو اذیت دینا یہ باعث ہے کہ جو نعمت ہے وہ اپنے اندر بند کر لیتی ہے، دیتی نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے کے ذریعے نوازش کریں اور نوازش کرنے کے بعد اس کو وہ محبت دیں، وہ جتنا وجود کے اندر اس نے ذخیرہ کیا ہوتا ہے اٹھا کر جمع کر کے آپ کو دے دیتی ہے۔ کیوں کہا خداوند عالم نے کہ یہی زمین جس پہ زندگی کر رہے ہو، بسر کر رہے ہو، جب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ایک دم چینج ہو جائے گی۔ کیوں چینج ہو جائے گی؟ کہ جتنے ذخائر ہیں اس کے اندر جو ابھی اپنے اندر یہ پنہان کیے ہوئے ہیں، اور انسان اپنے اعمال کے نتیجے میں زمین پہ ظلم کرتا ہے، وہ نعمتیں چھپا لیتی ہے۔ اور جب امام عصر علیہ السلام کا ظہور ہوگا، انسانیت انسانی اعمال کے سائے میں جب حرکت کرے گی، زمین کے ساتھ رویہ انسانی ہوگا، زمین ساری اپنی ذخیرہ شدہ نعمتوں کو اگل دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کائنات کے اندر مؤثر ہے اور کائنات انسان کے اندر مؤثر ہے۔ یہ جو عذاب آتا ہے، عذاب کے لیے یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ کا تاثیر و تاثر ہے، یعنی آپ کے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں عذاب استیصال آتا ہے۔ خداوند عالم کا لطف ہے کہ عذاب استیصال سے پہلے اس انسان کی بیداری کے لیے قحط سالی کو رکھتا ہے، تاکہ اس قحط سالی کے اندر انسان بیدار ہو جائے۔ وہ سوال یہ قحط سالی کہاں سے آتی ہے؟ یہ قحط سالی بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ آپ کے اعمال انسانی نہیں ہیں، آپ کے اعمال فطری نہیں ہیں، آپ کے اعمال دینی نہیں ہیں، اس لیے قحط پڑ جاتا ہے۔ زمین اپنی نعمتیں روک لیتی، آسمان اپنا پانی نہیں برساتا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ فَقُلْتُ الہ العالمین، میں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ استغفروا ربکم، استغفار کرو۔ استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش آئے گی۔ معنی کرتا ہوں مدرار کا، اردو میں صرف کہہ دیتے ہیں، لیکن چاشنی جو کلمے کے اندر ہے وہ بیان نہیں ہوتی ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں موسلادھار بارش۔ عرض کرتا ہوں کہ معنی کیا ہے مدرار۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہ کہا، یا قومی، سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 52، یا قومی، دیکھیں کتنا محبت بھرا کلمہ ہے، اپنی طرف منسوب کر کے۔ جب آپ کہتے ہیں نا میرے بیٹے، یہی لفظ میرا کہنے سے خود سامنے والے کے اندر محبت پیدا ہو جاتی، جذب ہو جاتا ہے۔ محبت بھرے کلمات استعمال کریں اگر کسی کو جذب کرنا ہے۔ یا قومی استغفروا ربکم، استغفار کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ یہی جو یہ قحط سالی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے سال، دوسرا سال، ہر سال اسی پیغام کو جا کر حضرت ہود علیہ السلام دیتے کہ استغفار کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ استغفار کرنے کے نتیجے میں یہ جو مشکلات ہیں یہ ساری کی ساری ٹل جائیں گی۔ بس پہلی چیز ذہن سے نکال دیں کہ استغفار کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہے۔ اگر پوری زندگی رفاہ کے اندر گزارنی ہے، آسائش اور نعمات کے اندر گزارنی ہے، استغفار کریں۔ بس استغفار کا ایتا فقط مختص نہیں ہے گناہوں سے، بلکہ نعمات کے اندر اگر زندگی بسر کرنی ہے، استغفار کرو۔ استغفار سبب ہوتا ہے وفور نعمت کا، نعمتیں وافر مقدار میں انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفروا ربکم، پھر کیا کرو؟ ثم توبوا الیہ، پھر باز گشت کرو خدا کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ کیوں کجی کا شکار ہو؟ کیوں انحراف کا شکار ہو؟ کیوں صراط مستقیم پر روڑے اٹکاتے ہو؟ توبوا الیہ، اسی کی طرف ہو تو ہوگا کیا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، توانائی پھر سے خدا بڑھا دے گا۔ توانائی کس کی؟ تمہارے جسم کے اندر بھی توانائی بڑھ جائے گی، مال میں توانائی بڑھ جائے گی، نعمات میں بڑھ جائے گی، نعمات سے ہٹ کے وہ باغات جس کے اندر تم زندگی بسر، سارے کا سارا سلسلہ پھر سے پلٹ آئے گا اگر استغفار کرو۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، ہٹ دھرمی سے کام نہیں لو، مجرم بن کر زندگی بسر نہ کرو۔ آدمی جب مجرم بن کر زندگی بسر کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غضب الہی رونما ہوتا ہے اور نعمات کا سلسلہ انسان سے چھین لیا جاتا ہے۔
وہ استغفار کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ قحط سالی آپ کے لیے مقدمہ بنے گی کہ نعمات جو آپ سے چھن گئی ہیں دوبارہ واپس آ جائیں گی، استغفار کرو۔ البتہ کسی مباحثے میں پہلے عرض کیا ہے کہ استغفار یا غفران یا مغفرت یا مغفر یہ کیا ہے، ظاہراً عرض کیا ہے، دوبارہ تکرار نہ ہو، اگر ہو تو چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو بعد میں اگر کسی کے لیے مشکل ہو تو بعد میں عرض کیا جا سکتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، ارسال آسانی کے ساتھ آسمان برسنا شروع ہو جائے گا۔ مدرار کلمہ دارارا جس سے کلمہ در بھی نکلا ہے، در البتہ وہاں پہ معنی موسلا دھار نہیں کرتے ہیں، در کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کوئی گوہر ہوتا ہے اس گوہر کو کہتے ہیں در، ہے یا نہیں؟ ذہن میں آ رہا ہے، ایک خاکہ تو ذہن میں کلمہ سننے سے آ ہی جاتا ہے۔ یہ کلمہ در کس سے نکلا ہے؟ یہ دارارا سے نکلا ہے جس سے مدرار بھی نکلا ہے۔ در ہو تو ذہن میں کوئی اور مفہوم ہوتا ہے، مدرار ہو تو موسلا دھار بنا دیتے ہیں۔ یوں نہیں ہے، کلمہ دارارا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک چیز دوسری چیز کے بطن سے نکل رہی ہو اور نکلنے کے بعد اتنی قیمتی اور اتنی مفید ہو دوسروں کی حیات کے لیے کہ اس کے بغیر کسی کا چارہ کار نہ ہو۔ تولد الشیء من الشیء، کہ جو سبب حیات بن جائے دوسری چیزوں کا۔ اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ کلمہ در یا یہ درہ یا اسی سے ملتے جلتے باقی کلمات عربوں کے اندر کہاں پہ استعمال ہوتے تھے؟ اس ماں کے لیے استعمال کرتے تھے جو ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے جس کا سینہ سرشار ہوتا تھا، بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ جو دودھ سینے سے نکلتا تھا اس نکلنے کو عربی میں در کہا جاتا تھا، کہ جب ایک چیز کے بطن سے باطن سے چیز نکلتی ہے اور جب دوسرے کے منہ میں جاتی ہے اس کے لیے حیات کا سبب بن جاتی ہے، اس کو عربی میں در کہا جاتا ہے۔ اسی سے کلمہ مدرار نکلا ہے۔ بادل ہوتے ہیں، بعض بادل ایسے ہیں کہ جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر بادل پانی سے بھرا ہوا نہیں ہوتا اور ہر بادل برستا بھی نہیں ہے۔ بادلوں میں بھی بعض عقیم بادل ہوتے ہیں اور بعض بھرے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے۔ وہ جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں پانی سے، پانی کی نعمت سے، اور اس پانی کو وہ حمل کر کے جب حرکت کرتے ہیں اور پھر ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے، وہ ماحول جب فراہم ہوتا ہے وہ جو اپنے اندر ہوتا ہے اس کو اگل دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ جیسے ہی نکالتے ہیں زمین پہ آتے ہیں، زمین کی حیات کا سبب بن جاتے ہیں اور زمین سرسبز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی عمل جب بادلوں کے ذریعے ہو اس کو مدرار کہا جاتا ہے۔ پس مدرار حقیقتاً اس کلمہ در سے نکلا ہے، اور در عرب زبان کے اندر اس ماں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اپنی اولاد کے لیے مایہ حیات ہوتی تھی، جو زندگی کا سبب بنتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ در ہے، یہ درہ ہے، یا یہ درہ ہے، یا یہ مدرار ہے۔ اسی سے پھر استعارتاً بادلوں کے لیے کلمہ استعمال ہوا۔ عجیب بات یہ کہا کہ بادلوں کو مدرار بنانا کا یہ تمہاری استغفار کا نتیجہ ہے۔ بادلوں کو مدرار بنا لو تو اپنے اعمال سے بنا سکتے ہو، اور اگر بادلوں کو عقیم بنانا چاہو اپنے اعمال سے بنا سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اعمال کا اس کائنات کے اندر اثر ہے، اور یہ اثر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے، جن کی زندگیوں میں استغفار ہوتی ہے وہ دیکھیں ہر نعمت سے سرشار ہوتے ہیں۔ جب ہر نعمت انسان لینا چاہتا ہے اپنی زندگی پہ توجہ کرے، اپنی زندگی پہ غور کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ زندگی کیسے سرسبز ہوتی ہے، کیسے بادل مدرار بنتے ہیں۔ پوری کائنات انسان کے لیے مدرار بن جاتی ہے۔ یعنی اگر پوری کائنات کو اپنے لیے مدرار بنانا چاہیں، اپنی استغفار کے نتیجے میں سائے میں بنا سکتے ہیں۔ بس اوقات آپ ایسے افراد کے ساتھ جاتے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی مشکل پڑی ہوتی ہے، وہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، لیکن خداوند عالم ایسا رابطہ برقرار کر دیتا ہے کہ فوراً ایک لمحے میں آپ کا کام کر دیتا ہے، اور آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے تو نہ کوئی سفارش کروائی، نہ کوئی کام لیا، نہ کوئی فون کروایا، لیکن جیسے ہی گئے نہیں معلوم کیا ہوا، اس کو انہوں نے ہمارا کام کر دیا۔ لیکن اس انسان کو یہ توجہ نہیں ہے کہ پہلے رات کی تاریکی میں اٹھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر 2 آنسو بہائے تھے، یہی آنسو بہانا استغفار کا سبب بنا ہے کہ یہ کائنات تمہارے لیے مدرار بن گئی ہے۔ وہ بس پوری کائنات کو انسان مدرار بنا سکتا ہے۔ وہ کیوں ہم انسان اس خالق کی بارگاہ میں کیوں نہ جھکیں جو پوری کائنات کو ہمارے لیے مدرار بنا سکتا ہے؟
اہرے غیرے کے سامنے جاتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اگر وہ دے دیتا ہے تو زندگی بھر اس کے سامنے جھکے رہتے ہو، دبے رہتے ہو، جی 2 ٹکے اس نے فلاں ٹائم پہ دے دیے تھے۔ اگر نہیں دیتا ہے تو انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسی ذات کے سامنے نہیں جھکتے ہو جو دیتا ہے تو بھول جاتا ہے، جتلاتا نہیں ہے، جب نہیں دیتا ہے تو تمہاری حکمت اور مصلحت کے مطابق، یعنی تمہارے ضرر میں ہوتا ہے اس لیے نہیں دیتا ہے۔ کیوں خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے؟ اس کے سامنے جھکو جو سب کو دیتا ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر معصومین نے فرمایا ہے طلب المحتاج من المحتاج سفہ و سفاہۃ و ذلت و عقل، بدترین سفیہ ہے وہ انسان محتاج ہے۔ خود دوسرا انسان جو ہماری ہم شکل ہے وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے، وہ بھی محتاج ہے۔ یہ محتاج جب اپنا ہاتھ احتیاط کی صورت میں اس کے سامنے پھیلاتا ہے، معصومین فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس کو کس نے دیا ہے؟ خدا نے۔ وہ اگر اس کو دے سکتا ہے تمہیں نہیں دے سکتا؟ کیوں پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ جو سب کو رام کر کے تمہاری بارگاہ میں جھکا دے۔ لہذا اب یہاں پہ انبیاء کی تعلیمات انسان کو بیدار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس معرفت کے باب میں پہنچ جائے کہ میں اگر خدا سے وابستہ رہوں گا تو پوری کائنات خدا میرے لیے مدرار بنا دے گا، جذبہ ابراہیمی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جبرائیل چلاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، ایک ہی تو بندہ ہے تیرے روئے زمین پہ اور وہ بھی آگ میں جا رہا ہے، جل جائے گا، مدد کرو۔ خدا نے کہا اتنا درد ہے تو جاؤ جا کے پوچھ لو۔ جبرائیل آ کے پوچھتا ہے تو اللہ کا حاجت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، تجھ سے کیوں؟ تو بھی بندہ خدا ہے، میں بھی بندہ خدا ہوں، کیوں تجھ سے مانگوں؟ کہا پھر جس سے مانگنا ہے اسے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا وہ جانتا ہے، جب جانتا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہی تعلیمات، یہی سیرت ہے انبیاء کا جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ البتہ ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وسائط کو چھوڑ دیں، نہ، وسائط ایک اپنی دنیا ہے، ملے گا آپ کو وسائط کے ذریعے سے۔ یہ قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا خداوند عالم کا، ملے گا آپ کو قانون کے سائے میں، وسائط کے سائے میں، واسطہ فیض کے سائے میں، لیکن آپ کی معرفت کو بڑھانا ہے۔ کہ یہ آسمان آپ کے لیے مدرار بن سکتا ہے اگر آپ استغفار کی منزل پہ آ جاؤ۔ بس سوال آیا آسمان مدرار بنتا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا استغفار ہے۔ زمین مدرار بنتی ہے، اپنی نعمتیں اگلتی ہے، ہاں اگلتی ہے، سبب کیا؟ کہا تمہاری استغفار ہے۔ استغفار کرو، یہ سبزہ اگا کر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ جتنے پھل ہیں انسان کی حیات کے لیے کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے اگتے ہیں۔ کہا سالی کیوں آتی ہے؟ کہا انسان تیری اپنی بدماشی ہے، ذرا اپنے اوپر غور کر، اس کے بعد دیکھ کہ یہ زمین و آسمان تیری خدمت میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ مدرار پوری کائنات مدرار بن جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا مہربان ہو سکتا ہے خدا کہ تم ایک استغفار کرتے ہو تاریکی عالم میں، اور جس کا پتہ صرف خدا کو ہوتا ہے، اور جس کو پتہ ہوتا ہے وہ پوری کائنات کو جھکا کر انسان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام نے ذکر کیا، کہا کہ کیوں استغفار نہیں کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ استغفار کرو، خداوند عالم تمہاری ساری نعمتیں دوبارہ سے پلٹا دے گا۔ 7-8 سال ان کی زندگی قحط سالی پر محیط تھی، قحط پڑ گیا، اور یہ قحط مقدمہ تھا عذاب کا۔ دوسری چیز جو مقدمہ عذاب سے پہلے ان کے اندر تھی، یعنی ایک ایسی خصلت جو اس سے شروع ہوئی، بنی اسرائیل کے اندر بدرجہ اتم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے بعد مشرکین مکہ نے تو انہوں نے حد کر دی، اور آج کل بھی ہم اسی مرض کا شکار ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان اولاً بہانہ جو ہے، بہانہ تراش۔ 2، کبھی بھی اپنے پاؤں پہ پانی آنے نہیں دیتا، یعنی کبھی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ ذہن میں رکھے، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، فطرت اور طبیعت۔ بعض طبیعت کے خاصے ہیں اور بعض فطرت کے خاصے ہیں، یعنی جسم اور روح جو انسان کو دیا گیا ہے، بعض جسمانی خصوصیات ہیں اور بعض روحانی خصوصیات ہیں، اور جب ان دونوں کے درمیان انسان خلط کرتا ہے، مخلوط کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کس ڈگر پہ چل رہا ہوں۔ جسمانی اور طبعی خصوصیات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان عجول بھی ہوتا ہے، جلد باز، انسان منو بھی ہوتا ہے، انسان جزو بھی ہوتا ہے،
انسان بہانے جو بھی ہوتا ہے اور انسان نقائص کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس لیے ہر بات پہ توجیہ کرے گا. یعنی اگر اس نے غلطی بھی کر لی ہے نا، اعتراف نہیں کرے گا. کیوں؟ چونکہ طبیعت اس کی یوں ہے کہ کبھی بھی اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ کس کا خاصہ ہے؟ طبیعت کا، فطرت کا خاصہ نہیں ہے. فطرت کے اندر کیا ہے؟ فطرت کے اندر روح تسلیم ہے. غلطی کرتا ہے انسان، اگر فطرت سالم کا حامل ہو فوراً قبول کر لے، نہیں بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے. غلطی بھی کرے اور ڈٹ بھی جائے، یہیں سے آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ طبیعت کا شکار ہو چکا ہے، جسمانی خواہشات کے اندر گھر چکا ہے. غلطی کریے، اعتراف کر لو. جوان مردی یہی ہے. روایات میں معصومین نے کہا کہ سب سے بڑی شجاعت اور سب سے بڑی جوان مردی کیا ہے؟ اپنی غلطی کا اقرار کر لو. اگر غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو جوان مرد شمار کیے جاتے ہیں اور واقعاً مرد شجاع کہلاتا ہے. لیکن انسان جب طبیعت کے اندر گھر جاتا ہے، جسمانی خواہشات جب محیط ہو جاتی ہیں انسان کے وجود پر، پھر بہانہ جو بھی بن جاتا ہے اور غلطیوں کو بھی قبول نہیں کرتا، پھر دوسروں پہ ڈال دے گا. دیکھیں یہ ابھی پورا معاشرہ ہمارا ایسے ہی ہے. معاشرہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چونکہ ہم ہمیشہ سارے اسی جسمانی اور طبعی خواہشات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں. غلطیاں اپنی ہوتی ہیں، ڈال کسی اور پہ دیتے ہیں. وہ بڑے جتن سے خاتون بہو لے کے آتی ہے اور جب تک شادی نہیں کی ہوتی اس کے فضائل اور کرامات اور معجزات پڑھتی رہتی ہے، اور جس دن گھر آتی ہے بہو اور نہیں بنتی ہے، تھوڑا سا نقصان ہو، یہ جب سے کمبخت آئی ہے ہمارا گھر ہی اجڑ گیا ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ ہوتا ہے. دوستوں میں بھی ہو، جب سے فلاں سے دوستی کی ہے تو ہماری تو زندگی ہی ختم ہو گئی، چوپٹ ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ پلٹ کر اپنے اعمال پہ نظر ثانی کیوں نہیں کرتے ہو؟ دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ دوسروں نے کیا کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے وجود میں آیا یہ سلسلہ؟ یہ قوم عاد سے شروع ہوا. بنی اسرائیل کے اندر یہ اپنے عروج پہ پہنچا. مشرکین مکہ نے تو حد کر دی. اب لگتا ہے انشاءاللہ تاریخی اعتبار سے آئے گا. قرآنی آیت ہے. انہوں نے یہ بہانہ جو قوم بنی اور انہوں نے جب بھی ہوتا تھا حضرت ہود کو تانا دیتے تھے، جب سے تو آیا ہے ہماری زندگی مختل ہو گئی ہے. تو نہ ہوتا تو ہم یوں نہ ہوتے، تم آ گئے ہو تو ہمارا سارا، جب سے آیا ہے اس نے ہماری نعمتیں چھین لی ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ البتہ لطیفے کی حد تک ہے سمجھانے کے لیے. بس اوقات انسان جب عقل سے اور بصیرت سے کام نہیں لیتا ہے تو انہی توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. مثلا اپنے اعمال پہ نظر ثانی نہیں ہوتی اور دوسروں پہ ڈالنے کے لیے وہ کرتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے ایران میں یہ صندوق لگے ہوئے نا صدقات کے، ان میں صدقہ ڈالتے ہیں نا، یہ صندوق ہیں، صدقہ ڈالتے ہیں. اور صدقہ ڈالنے کے بعد وہ ویسے بھی ہے کہ صدقہ کم از کم 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. وہ ایک آدمی جنہوں نے وہ جا رہے تھے، روڈ کراس کرنا تھا، روڈ سے پہلے وہ ڈبہ لگا ہوا تھا، اس میں پیسے ڈالے اور آنکھیں بند کر کے روڈ کراس کرنا شروع. گاڑی نے آ کے مار دیا، وہ گر گئے. گرے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اور آیا، اس نے صدقہ ڈالا تو کہتا ہو بھائی صاحب نہیں ڈالو. کہا کیوں؟ کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے. یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس صدقے سے آنکھوں کا کام تو نہیں لونا یار. وہ صدقہ ڈالو لیکن آنکھوں کو بھی استعمال کرو. بس اوقات صدقہ ڈال کے صدقے سے آنکھوں کا کام لینا شروع کر دیتے ہیں. اپنے اعمال پہ توجہ نہیں ہوتی، وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. جب دوسروں پہ ڈالتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر جب آیا کیا کہتے تھے؟ سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 131، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، وہ حالات جب ان کے بہتر ہو جاتے، نعمتوں کی فراوانی ہوتی، مریضوں سے یا بیماریوں سے دور ہو جاتے، تو کیا کہتے؟ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہماری وجہ سے ہے، وہ ہم اچھے ہیں اس لیے تو یہ ہے. یعنی کمالات کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف دیں گے. لَنَا هَٰذِهِ، ہم اگر ایسے نہ ہوتے تو یہ نعمتیں ایسے ہوتی، ہم اچھے تھے تو اس لیے خدا نے دیا ہے. وہ فوراً پلٹ کر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، وہ اگر خدا نخواستہ حالات برے ہو جاتے پھر کیا کہتے تھے؟ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کیا کہتے ہیں؟ یہ موسیٰ تیری اور یہ ہارون کی وجہ سے، جب سے تو آیا ہم ذلیل ہو گئے ہیں. یہ تطیر
یہ تطیر جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے فعال، فعال نیک یا فعال بد، یہ تطیر، اسی لیے قرآن نے ذکر بھی کیا، البتہ پوری بات آ گئی تو یہاں پہ عرض کر دوں، یہ تطیر طائر سے نکلا ہے، اور طائر یہ خرافات تھیں جو قوم ہود سے شروع ہوئی، بنی اسرائیل میں آئیں اور پھر مشرکین کے اندر آئیں، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے ان کو بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ قبول کر لیا، جو کہ ہمارا کام یہی ہوتا ہے، جو کہیں پہ بھی فارمولہ کامیاب ہونے والا نہ ہو وہ بر صغیر میں بڑی جلدی سے کامیاب ہو جاتا ہے، ہم نے بڑی وسعت ظرفی سے اس کو قبول کر لیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں انسانوں نے اپنی نحوست اور سعادت کو انہی پرندوں کی حرکات پر منسلک کیا ہوا تھا، یہ پرندہ بولے گا تو آج کا دن ہمارا اچھا گزرے گا، یہ بولے گا تو آج تو مصیبت آنے والی ہے، یہ پرندوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا۔ پھر اسی تقسیم کے بعد جو نحس کے لیے انہوں نے معین کیے تھے ان کی حرکات سے بچتے تھے، اور جو اچھی تقسیم کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان کے لیے منتظر رہتے تھے جب یہ بولے تو ہم اپنے عملی کارنامے انجام دیں۔ یعنی پرندوں کی حرکات پر اپنی سعادت اور نحوست، اپنی سعادت اور شقاوت کو استوار کیا ہوا ہے، کتنی پستی کی علامت ہے۔ یہ طائر سے نکلا، پھر اس سے تطیر نکلا، تطیر کا معنی فعال ہو گیا، یہ فعال شروع کہاں سے ہوا ہے؟ پرندوں سے، آج بھی تطیر کہتے ہیں فعال نہیں، خود لکھ لیتے ہیں، پرندوں کو بٹھا دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، آؤ یہ پرچی نکالتا ہے پرندہ، جو نکلے گا پڑھو، یہ تمہاری تقدیر ہے۔ کتنی پستی کی بات ہے، لکھا خود ہے، دیا پرندوں کا ہے، تقدیر دوسرے کی بن رہی ہے۔ اور پھر اتنے ہم کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، یعنی اتنا خوف اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بس اوقات ان غلط رسومات کے مقابلے میں کھڑا ہو تو ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہاں یہ واقعی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین ہم نے گہرائی سے سمجھا نہیں ہے، اگر دین گہرائی سے سمجھا ہوا کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ امیر المومنین ایک جنگ پہ جا رہے تھے، کسی نے آ کے تطیر کیا، مولا اس وقت یہ ستاروں کی حرکت، یہ جو جاتا ہے اس کے لیے منحوس ہوتا ہے اور وہ شکست کھا جاتا ہے۔ امام نے کہا حرکت کر رہا ہے؟ کہا کر رہا ہے۔ کہا میں بھی جا رہا ہوں؟ کہا جا رہے ہو؟ کہا میرا دشمن بھی آ رہا ہے؟ کہا وہ بھی آ رہا ہے۔ کہا اگر میرے لیے بھی شکست ہے تو اس کے لیے بھی شکست ہے، جا تو دونوں رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ میرے لیے نوست بن گئی، اس کے لیے سعادت بن گئی ہے۔ یہی ہوتا ہے، ائمہ فقط اس بصیرت کو اجاگر کرتے ہیں، اس تلنگر کو، اس ہوشدار کو توجہ دلاتے، یہی سوچنے والی بات ہے بھائی، اگر یہ حرکت کر رہا ہے اور اس کی حرکت سے نحوست کوئی آنا تو پھر سب کے لیے ہے، پھر یہ کیا کہ ایک کے لیے ہے اور ایک کے لیے نہیں ہے، ایک بام و دو ہوا تو نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرب المثل ہے فارسی کی، بڑی خوبصورت ہے، اب جا کر خود دیکھ لیجئے گا کہ چھت ایک ہے، موسم دو ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ موسم ایک ہے، خود ایک کے لیے گرمی ہو، ایک کے لیے ہو سردی، ایک بام و دو ہوا تو نہیں ہوتا ہے۔ وہ دین بنایا ایک بام و دو ہوا، امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے۔ وہ اگر وہ حرکت کر رہا ہے، حرکت کرنے کے بعد وہ دونوں کے لیے کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ کہا حرکت اس کی ایک ہی ہے، وہ اس حرکت کے سائے میں دونوں گھر سے نکل رہے ہیں، اگر شکست کا باعث ہے تو اس کے لیے بھی میرے لیے بھی ہو، اس کا مطلب ہے پھر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ تطیر، یہ فعال بد، یہ قوم عاد سے شروع ہوا ہے، یہ منبع ذکر کرنا تھا۔ اور یہ ہم جب بنا لیتے ہیں پھر اپنی پوری زندگیوں کو اسی پہ استوار کرتے ہیں، اور اسی سے دوسرا کلمہ نکلا ہے نحس اور سعد۔ اور واقعاً یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، مکتب دین کو چلانے والے، دین کے ٹھیکیدار، وہ جب کتابیں نشر کرتے ہیں علماء امت اور قوم کی اصلاح کے لیے، وہ جنتری بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ دن نحس ہے، یہ سعد ہے، ماشاءاللہ یہ قوم کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور پھر جنتریاں بنا کے تقسیم کرتے ہیں، آج یہ دن سعد ہے، آج نکاح کر لو، آج ناس سے قریب نہیں جاؤ۔ سعد اور ناس ایام کی خصوصیت ہے یا انسان کی خصوصیت ہے؟ ایام تو خدا کے ہیں یار، اور ایام ہیں کیا؟ ایام ظروف ہیں۔ ظروف کیا ہوتے ہیں؟ برتن، برتن میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اسی سے اس کی حیثیت بن جاتی ہے۔ مظروف ڈالتا کون ہے ایام میں؟ انسان، جو ڈالتے ہو اس پہ توجہ نہیں کرتے ہو، اس ظرف کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ مثلا یہاں پہ گلاس رکھا ہو، ایک میں نجاست ڈال دیں اور ایک میں روح افزا ڈال دیں، خود جو روح افزا ہے اس کی طرف انسان بڑھے گا اور جس میں نجاست ہے اس سے دور بھاگے گا۔ یہ گلاس کی خصوصیت ہے یا اس مظروف کی خصوصیت ہے؟ وہ اگر گلاس ہے تو گلاس تو دونوں خالی تھے،
وہ جو خالی گلاس ہے نہ وہ سعد ہے نہ ناس ہے. کہا یہ کب ایک سے پرہیز کرو گے اور ایک کی طرف بڑھو گے؟ مظروف کو دیکھتے ہو جو اس میں ڈالا ہوا ہے. اور خداوند عالم نے کہا ہے یہ زمانے، یہ دن، یہ روز، یہ مہینے اور یہ اوقات، یہ ظرف ہیں انسان کی زندگی میں، اور ان ظروف کو بھرنا تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے. لہذا ایک ہی وقت، ایک ہی دن ایک کے لیے ساتھ بن جاتا ہے، دوسرے کے لیے ناس بن جاتا ہے. زمانہ تو ایک ہی ہے، بس یہیں سے پتہ چلتا ہے زمانے میں اس شخص نے مظروف کون سا ڈالا ہوا ہے. مظروف ہیں جو انسان کو ساتھ اور ناس بناتے ہیں، اور مظروف کیا انسانی عمل ہے. شب جمعہ بابرکت ہے یا بی برکت؟ مسکوت و نن ہے. خود دعائے کمیل پڑھو، یہ آپ کے لیے ساتھ بن جائے گا. خود گناہ کرنا شروع کر دو شب جمعہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ ناس بن جائے گا. شب جمعہ میں تو یہ کشش نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے آپ کو سعید بنا دے گی. جب تک زمانے میں اپنے عمل کے ذریعے کچھ ڈالتے نہیں ہو، نہ ساتھ بنتا ہے نہ ناس بنتا ہے. البتہ خوبصورت ہے، پہلے معنی کر دوں. لفظ سعد یا جس سے سعادت بھی نکلا ہے، سعید بھی نکلا ہے. سعید کبھی ناس کے مقابلے میں ہوتا ہے اور کبھی شقاوت کے مقابلے میں ہوتا ہے، معنی الگ الگ ہوتا ہے. لہذا پہلے دیکھیں، کہتے ہیں یہ سعید ہے، یہ سعد ہے، کس کے مقابلے میں؟ خود پہلے مد مقابل پتہ چلے کہ کس کے مقابلے میں یہ کلمہ آ رہا ہے. ناس کے مقابلے میں آ رہا ہے یا شقاوت کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ پہلے معنی کر دوں. نحس عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ نحس ابھی ذہن میں آ گیا کہ منحوس، جس سے کلمہ نکلا ہے. لفظ استعمال کرتے ہیں منحوس، لیکن ترجمہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے. یہ منحوس ہے کیا معنی ہے، ناس ہے کیا معنی ہے. عربوں کے اندر، البتہ اب چونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ عربوں کی بات نہیں ہے، جب بھی انسان آگ جلاتا تھا تو آگ جلانے کے بعد دو طرح سے آگ جلتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات انسان جب آگ جلاتا تھا آگ شعلہ ور ہوتی تھی. جیسے ہی شعلہ ور آگ ہو تو اس کے اندر دھواں کم ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، روشنی زیادہ ہوتی ہے. وہ جو شعلہ ور آگ ہوتی ہے اس کو عربی میں لہب کہا جاتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. خوب ابو لہب کیا ہے؟ ایسے بھڑکانے والا، شعلہ ور کرنے والا. خوب شعلہ ور کیا ہے قوم کو، افراد کو، اتنا بھڑکایا پیغمبر کے خلاف، ایسی آگ جلائی جو شعلہ ور ہوئی اور دین کے سامنے آ کر رکاوٹ بن گئی. کیا ہوا کہ جب تو لہب یہاں پہ ہے، قیامت میں بھی تو لہب ہے. جہنم کے جھونکے اور جہنم کے شعلے خوب وہ کیا ہیں کہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے. لہب وہ شعلہ ور آتش جس کے اندر دھواں کم ہوتا ہے. اور بس اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بعض ایسی انسان جب آگ جلاتا ہے آگ جلتی نہیں ہے، شعلہ نہیں ہوتا، دھواں بن جاتا ہے. دیکھا ہوگا، یہ عمل کر کے دیکھیں. آگ نہیں ہوتی، شعلہ نہیں ہوتا، وہ دھواں بن جاتا ہے. دھوئیں سے کیا ہوتی ہے؟ فضا آلودہ ہو جاتی ہے. جب فضا آلودہ ہوتی ہے انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب کوئی چیز نظر نہیں آتی تو پھر کیا ہے؟ کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، ہمیشہ تردید کا شکار ہوتا ہے، بھٹک رہا ہوتا ہے، سردرگم ہوتا ہے. یہ سردرگمی کس کی وجہ سے ہے؟ کہا اس نحوست کی وجہ سے. نحوست اس دھوئیں کو کہا جاتا ہے جو انسان کی بینائی کے سامنے حجاب بن جاتا ہے. وہ انسان کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے. صراط مستقیم پہ آنے کے لیے دنوں کے اندر اپنے اعمال سے نحوست پیدا کرتا ہے، اس سے دھواں وجود میں آتا ہے، پھر راہ مستقیم اس پہ گم ہو جاتا ہے، پھر چلتا نہیں، پھر بہانہ کس پہ ڈال دیتا ہے. جب سے یہ آیا ہمارے نماز شب کی توفیقات ختم ہو گئی ہیں. وہ جو نحوست پہلے ایجاد کی ہوئی اپنے اعمال کے سامنے، اس کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ صبح سے اٹھتا ہے شام تک لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، صبح سے شام تک لوگوں کی غیبت کرتا ہے، صبح سے شام تک لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، صبح سے شام تک لوگوں کا حق کھاتا ہے، اور یہ سارا نحوست کی شکل میں دھواں ابھار کر اپنی زندگی میں سامنے لاتا ہے. اور اس دھوئیں کے بعد پھر توقع ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر تمہیں نماز شب کی توفیق ہوگی. پس نحوست وہ دھواں ہے غلیظ کہ جس کے اندر صراط مستقیم گم ہو جاتا ہے، اور جو اس دھوئیں کے اندر چلتا ہے اس انسان کو منحوس کہا جاتا ہے. یہ نحوست آئی کہاں سے؟ کہا تیرے اعمال کا نتیجہ ہے. اب یہ آیات خداوند عالم نے ذکر کی ہیں قوم حضرت ہود علیہ السلام کے لیے، قوم عاد کے لیے. کیا تھا؟ البتہ کل عرض ہوگا کہ ان کے عذاب کی خصوصیات کیا تھیں. اب وہ انشاءاللہ ایک ایک کلمہ کر کے بیان کریں گے. مثلا عذاب کے لیے انہوں نے کہا ان کے پہ عذاب جو آیا تو کیا ہے؟ فی ایام نحسات، ایسے ایام میں ان پر عذاب آیا جو ایام نحس تھے. بعضوں نے کہا کہ ہاں جی اس دن عذاب آیا، خبردار اس دن
کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. وہاں پہ عرض کروں گا کہ ایام احساس سے کیا مراد، یعنی کئی ایک تعبیرات ہیں ان کے عذاب کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیماری ان سے وجود میں آئی. غلطی اپنی ہوتی ہے، ڈال کسی اور پہ دیتے ہیں، بہانہ جو. جب طبیعت کے سائے میں انسان پنپتا ہے، جسمانی خواہشات کو اپنی زندگی میں معیار بنا کر اس پہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر انسان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے. پھر تطیر کرتا ہے، پھر نحوستیں ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ جنتریاں بنا کے بیچتے ہیں. قوم کی ہدایت کے لیے خدمت کر رہے ہیں. قوم کی کیا خدمت ہو رہی ہے جی؟ آج خبردار کوئی کام نہیں کرنا ہے، یہ نحس ہے آپ کے لیے. یہ دین ہے؟ اس دین پہ توقع رکھتے ہو کہ یہ امام زمانہ کی سپاہ بنے گی؟ سپاہی امام زمانہ کو عمل کے لیے کتنا آپ نے اکسایا ہے کہ بھائی تمہارے اعمال کے نتیجے میں یہ دنیا دھواں بھی بن سکتی ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں یہ دنیا روشن بھی ہو سکتی ہے. خوب بتایا ہوتا کہ یہ تمہارے اعمال کا سایہ ہے کہ جو کبھی تمہاری زندگی پہ نحس بن کر وہ غلیظ دھواں بن کر ظاہر ہوتا ہے، اور اس غلیظ دھوئیں میں زندگی جب تمہاری دوبار ہو جاتی ہے پھر دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہو. پس سعد کبھی اس نحس کے مقابلے میں ہو، مانا مد مقابل سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ نحس وہ جو غلیظ ہو جاتا ہے اور جو انسان پہ راستے کو گم کر دیتا ہے وہ نحس ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں جب سعد ہوگا تو نقطہ مقابل سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سعد کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ صاف اور شفاف راستہ جس پہ انسان چلتا ہے تو اس سے بہجت و سرور انسان کی زندگی میں نمودار ہو جاتی ہے. یہ کرنی کس نے ہے؟ خود میں نے اپنے عمل سے. خداوند عالم فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. نکلو تو صحیح ذات خدا کے لیے، عمل کے ذریعے نکلو، پھر زندگی کیا ہو جائے گی؟ کہ زندگی تمہارے لیے بہشت بن جائے گی. یہ بہشت بنانا کس کا کام ہے؟ کہا تیرا اپنا کام ہے. ساتھ بناؤ. جب ساتھ بنے گا پھر انسان کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر، البتہ پنجاب میں، سندھ کا نہیں معلوم، سندھ میں بھی یہ ہوتا ہوگا یا نہیں مجھے نہیں معلوم. آپ نے دیکھا ہے سردیوں کے اندر دسمبر اور جنوری میں دھند پڑ جاتی ہے، اور دھند میں 2 میٹر سامنے پہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے. یہ دھند جب ہو تو انسان کی حرکت بھی کند ہو جاتی ہے، اگر عقل مند ہو تو رک جاتا ہے، لیکن اگر بے باک ہو تو پھر چلتا رہتا ہے. وہ کبھی کہیں ٹکراتا ہے، کبھی کہیں ٹکراتا ہے، زخمی ہو کے پھر گر ہی جاتا ہے. وہ جب سورج کی روشنی آتی ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، دھند آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہے، بیٹھتی ہے، مطلع صاف ہو جاتا ہے، مطلع صاف ہوتا ہے، راستہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کہ جب اپنے اعمال سے اپنی زندگی میں نحوست پیدا کرتے ہو، خوب اس چراغ کو اپنی زندگیوں میں روشن کرو جس سے یہ سارے دھوئیں ختم ہو جاتے ہیں. کہ وہ 2 ہی دھوئیں چراغ ہیں جو انسان کو ہم نے دیے ہیں، ایک رسول باطنی ہے اور ایک رسول ظاہری ہے. وہ رسول باطنی، اس کا سہارا لو، اس دھند کو ختم کر دو، نحوست کو ختم کر دو، عقل کے بل بوتے پہ دین کو سمجھو، یہ ساری کی ساری نحوست ختم ہو جائے گی، دھند بیٹھ جائے گی. اور اس رسول ظاہری کی تعلیمات پہ عمل کرو، یہ دھند ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی. جیسے ہی نحوست ختم ہوگی انسان کے لیے راستہ چلنا آسان ہو جائے گا. آپ جا کر دیکھ لیں پورے دین کے اندر جتنی ترغیب بصیرت، معرفت، تعقل، عقلانیت پہ دی گئی، اتنی ترغیب عمل کے میدان میں نہیں ہے. یعنی پہلے راستے ہموار کرو، ہموار کرنے کے بعد راستہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لہذا پہلے رکن کو زندگیوں میں اجاگر کرو، اور وہ کیا ہے؟ علم، حکمت، عقلانیت، دین فہمی، بصیرت. ان کو اپنی زندگیوں کے اندر ان چراغوں کو جلاؤ تاکہ ان چراغوں کے نتیجوں میں وہ نحوست ختم ہو، یہ تطیر ختم ہو انسان کی زندگی سے، اور اس کے بعد پھر انسان کو راستہ ملے، اس راستے پہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بس یہ بیماری تھی قوم عاد میں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر یہ بڑے وسیع پیمانے پہ پھیلی، اور پھر مشرکین کے اندر آئی، اور ائمہ طارئین نے ہر مقام پہ اس بدعت کا اور اس ضلالت اور گمراہی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. البتہ یہ ہمارے اندر یہ تطیر ہے، لیکن شکلیں اس کی مختلف ہیں. مختلف شکلیں بنا کر نحوست کو، تطیر کو، فعل بد کو، بہانوں کو دوسروں پہ ڈالنا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. اور دین انسانیت کا پیغام دیتا ہے، حیوانیت کا پیغام نہیں دیتا. بس یہ مقدمہ کہ اس بیماری سے نجات ملے تاکہ انسان حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت پہ چلتا ہوا
کل حضرت ہود علیہ السلام کے پرچم کے سائے تلے عالم محشر میں محشور ہو سکے. وہ اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. ہر نبی کی داستان اس لیے ذکر کی ہے کہ ان انبیاء کی سیرت کو سمجھنے کے بعد اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو تاکہ کل عالم محشر میں پورے انبیاء کے زیر سایہ آپ کو محشور کیا جائے. اسی لیے ہمارے دین کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے، چونکہ تمام انبیاء کی شخصیت مجموعی ہے. بس تطیر دوسروں پہ نہیں ڈالو. جیسے ہی کوئی مصیبت آتی تھی، سیاح حالات بگڑتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یتیروا، تطیر کرتے تھے فعل بد. کس سے؟ بے موسیٰ یہ موسیٰ تیری وجہ سے بدماشی ہے، یہ سارا تیرے کارنامے ہیں، تو نہ ہوتا تو ہم یوں نہ ہوتے. خدا نے پلٹ کر کیا کہا؟ طائرکم معکم. یہ طائر کیا ہے؟ کہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری گردنوں میں لٹکا ہوا ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو یہ طائر بن رہا ہے، اور طائر بن کر تمہاری گردنوں میں لٹکایا جا رہا ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ ذرا آؤ آخرت میں، ہم کیا کریں گے؟ فقط وہ چراغ جلا دیں گے، اس کے بعد تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ دنیا سے اپنی گردن میں ڈال کر لایا تھا. طائرکم معکم، اپنی نوست اپنے ساتھ ہے تمہارے، خود لے کے آ رہے ہو، اعمال کا نتیجہ ہے. نظر نہیں آتی ہے. کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ انسان غفلت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے. چونکہ غفلت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا ہے. خداوند عالم کیا کرے گا؟ وہ خدا نے ایک کام کرنے کے بس آپ کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دینا ہے. وہ پھر نظر آئے گا کہ یہ طائر کہاں سے اٹھا کے لایا تھا. کہ یہ طائر وہی تھا جو دنیا سے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا اور اپنی گردن میں ڈال کر عالم معاشر میں جا پہنچا ہے. وہاں پہ نظر آئے گا ڈال کے یہیں سے جا رہا ہے. طائرکم معکم، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہاں سے نوسیں اپنی وجود کے اندر لے کے آئے ہو، دھواں جلا کے آئے ہو. اور جب دھواں جلتا ہے تو انسان کو راستہ نہیں ملتا. اسی لیے کہا بدترین عذاب اہل جہنم کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہا کہ ان کو جہنم میں جھونک دو. خود جہنم میں جھونکنے کے لیے کہا ان کو بھیجو جہنم کے، لیکن جہنم کا راستہ نہیں ملے گا. یہ کیوں ہے؟ کہ وہ ہیں کہ جن کو جہنم کا راستہ بھی نہیں ملتا ہے. بدترین عذاب ہے انسان کے لیے. یہ راستہ کیوں نہیں ملتا؟ کہ وہ نحوست کا دھواں جب اپنی زندگی میں ایجاد کر کے گئے ہو تو یہ دھواں تمہیں جہنم کا راستہ آتا دیکھنے کے قابل نہیں بناتا ہے. اور بدترین عذاب ہے انسان کے لیے کہ قیامت میں پہنچا ہوا ہو اور جہنم کا راستہ بھی اس کو اس نحوست کے سائے میں نظر نہ آ رہا ہو. یہ نحوستیں وہ ہیں جو صراط مستقیم تو درکنار، جہنم کا راستہ بھی حتیٰ نہیں انسان کو دیکھنے دیتی ہیں. اور وہ نحوستیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ انسان کے اپنے اعمال سے وجود میں آتی ہیں. اپنے اعمال ہیں جن سے ایام کے ظروف کو ہم بھرتے ہیں. وإلا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن اگر نحوست اگر دن میں ہے تو دن تو سب کے لیے برابر ہے یا نہیں ہے؟ وہ سب کے لیے برابر ہے. اگر نحوست دن میں ہوتی سب کے لیے منحوس ہوتا. ایک کے لیے عزت کا دن ہے، ایک کے لیے ذلت کا دن ہے، ایک کے لیے خوشی کا ہے، ایک کے لیے غمی کا سبب ہے. بس اس کا مطلب ہے خوشی، غمی، عزت، ذلت، سعادت، ناز، یہ کس کا یہ مظروف کا کام ہے جو آپ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس کے سائے میں آپ یہ دیکھتے ہو. یہی وہ مقدمہ تھا جو قرآن نے ذکر کیا. کہا کہ ان پر جو مقدمہ عذاب آیا یہ کس بنیاد پہ تھا؟ کہا کہ ان کی اپنی ذاتی نحوست، اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جو ان کے سامنے آ رہا ہے اور ان کے اعمال کے سائے میں قحط پڑ رہا ہے. اگر یہ اعمال ان کے انسانی اقدار کے مطابق ہوتے، نہ قحط آتا، نہ نحوست آتی، نہ دھند آتی، اور نہ وہ دھواں رونما ہوتا ان کی زندگی میں، اور نہ صراط مستقیم ان پہ گم ہوتا، نہ اقدار انسانی ان سے مخفی ہوتی. یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں نحوست ڈال کر وہ دھند ڈال دی ہے، ہر حقیقت کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے اور کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی. بعد میں انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی کہ ایام نحسات سے کیا مراد ہے، اور وہ جب عذاب آئے اس مقدمے کے بعد کیا ہوا کہ اس مقدمے نے آ کر ان کو اپنی لپیٹ میں کیسے لیا. سلسلہ کلام جاری کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. والحمد